عن اغر المزنی رضی اللہ تعالی عنہ انه لیغان علی قلبی وانی استغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مسلم۔ میرے بھائیو، استغفار بہت بڑی چیز ہے، استغفار بہت بڑی چیز، بہت بڑی چیز۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استغفار گناہ ہی پر ہوتا ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ اگر استغفار گناہ پر ہوتا تو انبیاء سے کوئی گناہ نہیں ہے، پھر انبیاء کیوں استغفار کرتے تھے؟ کیا ضرورت پڑی کہ انبیاء استغفار کرتے تھے؟ استغفار صرف گناہوں پر نہیں ہوتا، استغفار اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کے لیے بھی ہوتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ استغفار سے خوش ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر میرا کوئی قصور نہیں، آپ کا کوئی قصور نہیں، پھر بھی ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں معاف کرنا، خوش ہوتے ہیں۔ جب کوئی معافی مانگتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ ہم جب اللہ سے کہتے ہیں اللہ تو معاف کر دے، تو اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ تو استغفار گناہوں ہی پر نہیں ہوتا ہے، استغفار تو اللہ کی رضا کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، استغفار سے اللہ کیسے خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب میں اس روایت کو پڑھتا ہوں تو دل ہل جاتا ہے۔ آج ہی مسلم شریف کے سبق میں کتاب التوبہ میں روایت گزری، فرمایا کہ جب کوئی آدمی اونٹ پر سفر کر رہا ہے، بہت دور کا سفر ہے، اس کو راستے میں تھک گیا، وہ سواری پر بیٹھ کر، بھائی ہم گاڑیوں میں تھک جاتے ہیں، ٹرینوں میں تھک جاتے ہیں، فلائٹوں میں تھک جاتے ہیں، تو اونٹ پر کیوں نہیں تھکیں گے؟ بیچارہ تھک گیا۔ اس نے سوچا کہ لاؤ تھوڑی دیر میں یہاں کسی درخت کے نیچے آرام کر لوں۔ وہ آرام کرنے کے لیے اترا اور اپنے سواری کو، اونٹنی کو چھوڑ دیا تاکہ کچھ کھانا کھا لے۔ اب اس پر پانی بھی تھا، کھانا بھی تھا، سب کچھ اسی پر تھا۔ اس کی آنکھ لگ گئی، بہت تھکا تھا، بہت تھکا تھا، لمبی نیند آ گئی۔ اب اٹھا تو دیکھا کہ اس کی اونٹنی غائب ہو گئی، نہ معلوم کہاں چلی گئی۔ یہ دھوپ میں اونٹنی تلاش کرنے لگا۔ سخت گرمی ہے جنگل میں، آج نہیں دیکھی گرمی، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ وہ گرمی عرب کی جہاں حضرت مثال دے رہے ہیں، عرب کی گرمی جو 40 پر چلتی، 50 پر چلتی، جہاں دن دہاڑے آپ کے لیے حرم شریف سے باہر نکلو تو قدم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، ایسی سخت گرمی۔ اب وہ اپنی جانوں اور اپنی سواری کو تلاش کر رہا ہے، تھک گیا، پانی پانی نکل گیا، انتہائی پریشان، گلا سوکھ رہا ہے، پانی ہے نہیں، کھانا نہیں ہے، بہت پریشان۔ اس کے دل میں خیال گزرا اب میں مروں گا، اونٹنی مل نہیں رہی ہے، اب میں مروں گا بس۔ وہ آنکھیں بند کر کے سویا ہوا ہے کہ نہ معلوم کب موت آ جائے، اور اتنے میں کسی چیز کے چلنے کی آواز آئی۔ اس نے آنکھ کھولی تو اس کی اونٹنی آ گئی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بتاؤ جو موت کے منہ میں پہنچ گیا تھا اس کو کتنی خوشی ہوگی اس اونٹنی کے ملنے کو۔ حضرت فرماتے ہیں للہ افرح علی، افرح کا لفظ اللہ کے نبی نے اس میں تفضیل استعمال کیا، فرمایا اس اونٹنی کے ملنے پر اس مرنے والے کو جتنی خوشی ہوئی، گنہگار بندہ جب اپنے رب سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ میری معافی سے اس کو کیا خوشی کی ضرورت ہے؟ اس کو کیا ضرورت ہے؟ میں جاؤں گا جہنم میں، میرے گناہ ہیں، میرے مسائل ہیں، اس کو خوشی کی کیا ضرورت ہے کہ وہ خوش ہو رہا ہے؟ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ کو اپنے بندے کی استغفار پسند ہے اور جنت میں جانا پسند ہے۔ وہ نہیں چاہتا ہے کہ یہ جہنم میں چلے جائیں، وہ نہیں چاہتا ہے کہ یہ جہنم میں چلے جائیں، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جنت میں جائیں۔ اس
اس کو بہت خوشی ہوتی ہے بندہ جب اپنے رب سے استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ تو روایت میں اگر مزنی صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت یوں فرماتے ہیں کہ میرے قلب پر غبار آ جاتا ہے، لیغان علی قلبی، میرے دل پر غبار چھا جاتا ہے، تو میں اس غبار کو دور کرنے کے لیے انی استغفر اللہ 100 مرہ، دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ اب یہ غبار کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگ تو یوں کہتے ہیں کہ غبار سے مطلب لوگ جو تان و تشنی دیتے تھے حضرت کو، اس سے دل پر اثر پڑتا تھا۔ بہرحال انسان تھے، اثر تو ہونے ہی والا ہے، اس پر استغفار کرتے تھے۔ اور بعضوں نے یوں کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی تھی آپ کے دل پر، سکینت اترتی تھی، تو اس پر استغفار کرتے تھے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ رحمت اترتی تھی تو پھر استغفار کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا اللہ کی نعمت کے ملنے پر اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، نعمت کے ملنے پر بھی استغفار کرو۔ اللہ نے اولاد دی، استغفار کرو۔ اللہ نے نکاح کرا دیا، استغفار کرو۔ اللہ نے روزی کا دروازہ کھول دیا، استغفار کرو۔ اللہ نے مکان دیا، استغفار کرو۔ اللہ نے کسی مسئلے میں نجات دے دی، استغفار کرو۔ نعمتوں پر بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے۔ اب کیا مطلب؟ استغفار اس لیے اللہ میں اس کے لائق نہیں تھا، تو نے عطا کیا۔ میں کہاں لائق تھا اس کے؟ میں مکان کے لائق تھا دنیا میں؟ میں پیسوں کے لائق تھا؟ میں کاروبار کے لائق تھا؟ میں اولاد کے؟ تو نے مجھ کو عطا کیا، اس پر استغفار کر۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باب میں آتا ہے کہ ایک بہت ناطے قد کے انسان کو دیکھا، مشکوٰۃ شریف کی روایت، بہت ناطے قد کا انسان، تو حضرت سجدے میں گر گئے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ کیسا سجدہ کیا ابھی؟ حضرت نے فرمایا میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے میرے بدن کو برابر بنایا، مجھے تو نے اس طرح ناطے قد کا نہیں بنایا، ورنہ لوگ میری مذاق اڑاتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارے ڈھانچے کے برابر بننے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہائے، ہمارے دماغ بھی اس طرف نہیں جاتے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب انتقال ہوا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آہستہ آہستہ لے کر چلو، نبی کی بیوی ہے، اور پھر سجدے میں گر گئے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیسا سجدہ دیا آپ کا؟ فرمایا میں نے سجدہ اس پر کیا کہ نیک لوگوں کے مرنے سے فتنے کے دروازے کھلتے ہیں، اے اللہ صفیہ زوجہ رسول ہے، نبی کی بیوی ہے، دنیا سے رخصت ہو گئی، یہ نیک لوگ جا رہے ہیں، اے اللہ تو کہیں ہم پر فتنے نہ اتار دینا۔ معلوم ہوتا ہے بزرگوں کا رہنا فتنوں کے دروازے کا بند ہونا ہے، اور بزرگوں کا دنیا سے اٹھنا، نیک لوگوں کا دنیا سے اٹھنا، یہ فتنوں کے دروازے کا کھلنا ہے۔ اب دنیا میں دیکھ لیں، جیسے جیسے اکابر بزرگان دین اٹھتے گئے، اٹھتے جا رہے ہیں، فتنوں کے دروازے کھلتے جا رہے ہیں۔ تو استغفار بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ بندہ جب استغفار کرتا ہے نا تو اللہ 3 نعمتیں دیتا ہے۔ بس یہ 3 نعمتیں یاد کر لو، 3 نعمتیں اللہ دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی نعمت اللہ جو اس کو دیتا ہے، فرمایا کہ یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ مصیبت سے نکالنے کے راستے پیدا کر دیتا ہے۔ مصیبت سے استغفار کی وجہ سے خوب استغفار کرو، اللہ مصیبت سے نکلنے کے راستے پیدا کرے۔ کتنی بڑی دولت ہے آج دنیا میں، ہم تلاش کرتے ہیں کہ ہے کوئی جو میری مصیبت سے بچا لے مجھ کو، کوئی عامل ہے جو مجھے عمل بتا دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بتایا، خوب استغفار کرو اللہ سے، خوب رو دھو، خوب استغفر اللہ پڑھو، اللہ تعالیٰ مصیبت سے نکلنے کا راستہ نکال دے۔
یجعل لہ مخرجا۔ اور دوسرا انعام کیا ملے گا؟ اللہ غموم سے، ہموں سے نجات عطا فرمائے، غم سے۔ یہ دوسرا انعام ہے استغفار کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ غموں سے نجات عطا فرمائے۔ کبھی انسان کو غم ہوتا ہے کہ فلاں چیز مجھ کو نہ ملی، کبھی انسان کو غم ہوتا ہے فلاں چیز چلی گئی، کبھی انسان کو غم ہوتا ہے کہ آیا ہوا مال ہاتھ سے نکل گیا، کبھی انسان کو غم ہوتا ہے کہ فلاں چیز میری نکل گئی۔ لیکن جب استغفار کی کثرت رہے گی تو اللہ ان غموم سے حفاظت کر لے گا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو میری ہدایت پر چلے گا، اللہ کہتا ہے اس پر کوئی خوف نہیں آنے دوں گا میں۔ وہ رب جب کہہ رہا ہے تو دنیا میں کیسا خوف؟ ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ پچھلا غم، نہ کوئی آنے کا غم۔ تو استغفار کی کثرت سے 3 نعمتیں۔ ایک نعمت حق تعالی جل شانہ اس کو مصائب سے، مصیبتوں سے نکلنے کے راستے پیدا کر دے۔ دوسرا ومن ہم فرجا، ہم غم اللہ تعالیٰ اس کے دماغ سے نکال دیتا ہے۔ پھر غموم اس کو پریشان نہیں کرتے، پھر راتوں میں نیند آئے گی، پھر سکون ہوگا، پھر بے چینی نہیں رہے گی۔ اور تیسری نعمت استغفار پر وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس جگہ سے روزی دے گا کہ ہمارے خیال میں بھی نہیں ہوگا۔ چاہتے ہیں نا سب لوگ کہ ہمیں روزی ملے، ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمیں روزی ملے۔ فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے وہ روزی دے گا کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو میرے بھائیوں، استغفار کی کثرت بہت ضروری ہے۔ استغفار کی کثرت اپنی زندگی میں اتنا استغفار کریں، اتنا استغفار کریں کہ اللہ راضی ہو جائے، حق تعالی راضی ہو جائے۔ گناہ ہو نہ ہو لیکن استغفار کا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے کوئی گناہ نہیں ہوتے تھے، پھر بھی وہ روزانہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو استغفار بہت بڑی دولت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو نواز دے۔ کوئی ضروری نہیں کہ لمبا چوڑا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھو، استغفر اللہ العظیم بھی پڑھ لو، صرف استغفار بھی پڑھ لو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی 40,000 مرتبہ استغفار پڑھتا ہے، جس دن 40,000 کا عدد پورا ہوتا ہے وہ مستجاب الدعوات بنتا ہے، جو مانگتا ہے اللہ عطا کرتا ہے۔ www.attableek.com The Reviver of Iman۔ 40,000 مرتبہ جو پڑھتا ہے، جس دن وہ پورا ہوگا وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ اللہ سے جو مانگے گا وہ اللہ عطا کرے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرنا چاہیے، اس سے معافی مانگنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح نماز کے بعد صحابہ سے فرمایا قریب آ جاؤ، اور پھر اس کے بعد آیت پڑھی افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کے دل کو اسلام کے لیے کھولنا چاہتا ہے تو اللہ اس کے قلب کو ہدایت سے مالا مال کرتا ہے۔ شرح اللہ صدرہ الاسلام کیا ہے؟ فہو علی نور، اللہ تعالیٰ اپنا نور اس کے قلب پر ڈالتا ہے۔ تو صحابہ ہماری طرح خاموش نہیں تھے، سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتا کہ اللہ نے نور ڈالا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا سے ضرورت کے مطابق تو خیال جائے، محبت کے مطابق خیال نہ جائے، تو سمجھ لو کہ اللہ نے نور اتار دیا۔ لفظ سمجھ میں آیا؟ ضرورت، دنیا یقیناً ضرورت کی چیز ہے، کھانے کی، پینے کی، زندگی گزارنے کی ضرورتیں ہیں۔ دنیا پر نظر ضرورت کے لیے تو جا رہی ہے، محبت کے لیے نہیں جا رہی۔ محبت اللہ ہی کی،
اگر یہ شکل ہے تو سمجھ لو کہ اللہ نے نور قلب عطا کر تو جافی ان غرور الدنیا ان دار الغرور، اللہ دور کر دے تم کو اس دار غرور سے، یعنی اس کی محبت نہ آنے دے۔ کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، اس کے بغیر چل نہیں سکتی، لیکن کشتی میں پانی نہ جائے ورنہ کشتی ڈوب جائے گی۔ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے دولت ضروری ہے، لیکن دل میں دنیا نہ جائے۔ یہ مثال یاد رکھ، زندگی گزارنے کے لیے دنیا ضروری ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی، لیکن دل میں دنیا نہیں جانی چاہیے، دل میں اللہ ہی اللہ۔ بس اگر زندگی ایسی ہے تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی کامیاب ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اس وقت ذہن میں یہ آیا کہ میں استغفار کے سلسلے میں توجہ دلاؤں کہ کثرت سے استغفار کریں، خوب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کی کثرت رکھیں۔ قصور ہو نہ ہو ہم تو ہے ہی قصوروار، کون نہ کہہ سکتا ہے۔ اور یاد رکھو دین کی باتوں کی جتنی قدر کرو گے اللہ تعالیٰ اتنی ہی ہدایت عطا فرماتے۔ ایک واقعہ ذہن میں آیا، یہ علماء کرام جانتے ہیں، امام مازنی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، امام مازنی، ان کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا کہ میں تم سے علامہ سیبوی رحمت اللہ علیہ کی الکتاب جو قرآن کریم کی تفسیر پر ہے، 300 آیات کی تفسیر ہے اس میں، فرمایا وہ تم سے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہودی ہے اور فرمایا میں تم سے پڑھنا چاہتا ہوں اور تمہیں 100 دینار دوں گا۔ 100 دینار کوئی معمولی نہیں، 1 دینار 1 تولہ سونا، 100 دینار 100 تولہ سونا۔ امام مزنی رحمت اللہ علیہ نے کچھ دیر اس سے باتیں کی، اس کو دیکھتے رہے اور پھر فرمایا میں تجھے نہیں پڑھاؤں گا۔ اس کے جانے کے بعد طلباء نے کہا حضرت آپ کی غریبی ہے، حالات ہیں، اس وقت گھر کی پریشانیاں ہیں اور آپ نے منع کر دیا، آپ اس کو پڑھا دیتے، آپ تو امام ہیں اتنے بڑے، 100 دینار مل جاتے، 100 تولہ سونا مل جاتا، کتنی اچھی بات ہے۔ فرمایا اس کی باتوں سے مجھے پتا چلا کہ وہ اس کتاب کو پڑھ کر اسلام پر اشکال کی نیت رکھتا ہے، اس کی نیت فاسد ہے، اس لیے میں نے اس کو نہیں پڑھایا۔ اور مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی قرآن سمجھنے کی نیت سے پڑھے تو ضرور پڑھاؤ، لیکن اشکال کی نیت سے اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو قرآن حدیث نہ پڑھاؤ، ورنہ تو یہ گناہ میں مدد ہو جائے گی۔ میں نے اس لیے نہیں پڑھایا۔ اب دیکھو قرآن کی تعظیم کی نا علامہ مزنی رحمت اللہ علیہ نے، نہیں پڑھایا، غریبی تھی، چاہتے تو پڑھا دیتے، پیسے مل جاتے، لیکن عظمت قرآن کے خاطر نہیں پڑھایا۔ تو اللہ نے کیسے دیا؟ ان کا ایک شعر تھا، تو بادشاہ کے وہاں مشاعرہ تھا، اس میں ایک عورت نے کھڑے ہو کر کچھ اشعار پڑھے، علامہ امام مزنی کے اشعار پڑھے، تو کوئی نحوی عالم بیٹھا ہوا تھا، اس نے اس عورت کے اشعار پر سوال کیا اور یہ کہا کہ عربی گرامر کے اعتبار سے تیرا شعر صحیح نہیں، نحوی قانون پر تیرا شعر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی یہ تو امام مزنی کا شعر ہے، جو نحو کا امام ہے اتنا بڑا، اس کا شعر ہے یہ، تو عربی گرامر کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بادشاہ نے امام مزنی کو بلایا اور امام مزنی آئے تو آپ نے ثابت کیا نحوی قانون پر کہ یہ صحیح ہے، تو سارے لوگوں کو تسلیم کرنا پڑا اور بادشاہ نے ان کے علم کو تسلیم کیا اور 300 دینار دیے بطور ہدیہ کے، 300 دینار دیے۔ اس واقعے میں لکھا ہے کہ قرآن کی عظمت کی، عزت کی، اور اس یہودی کو نہیں پڑھایا
تو الکتاب میں 300 آیات تھی، 300 آیت کی عظمت کی، اللہ نے 300 دینار عطا فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ میرے بھائیوں، دین کی باتوں کی عظمت کرنے پر رب کریم یرزقہ من حیث لا یحتسب، وہاں سے دیتا ہے جہاں سے خواب و خیال بھی نہیں ہوتا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ اللہ اس جگہ سے ہم کو دے گا، اور پھر اللہ وہاں سے پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے استغفار کی کثرت رکھو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو، اپنا نامہ اعمال صاف ستھرا رکھو، رات میں 5 منٹ کے لیے توبہ کر لیا کرو، اگر رات میں بلاوا آ گیا تو ہمارا دفتر صاف ستھرا ہو، ہمیں پریشانی نہ ہو اللہ کے پاس جانے سے۔ ان باتوں کی طرف ہمیں توجہ کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔